دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن عالم نے دنیا میں کیا گیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ مکہ المکرمہ میں ایک غلام جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے، اب آٹا پیسنے کے لیے چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس گلی میں سے گزر ہوا تو دیکھا ایک غلام ہے، چکی بھی چلا رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی روتے کیوں؟ تو غلام نے کہا کہ جناب مجھے بخار چڑھا ہوا ہے اور میرا جو مالک ہے اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ صبح تک یہ آٹا پیس جانا چاہیے، اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری صبح پٹائی۔ جسم میں درد ہے، بخار کی شدت ہے، کام نہیں ہو پا رہا، پھر بھی زبردستی اپنی کھال بچانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی بات نہیں، غم نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اتنا کہہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے چلے گئے۔ اب وہ قرآن سوچتا ہے کہ روزانہ بہت سارے لوگ نکلتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں کہ کیوں روتا ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ نبی علیہ السلام فوراً واپس تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں کھجوریں اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے۔ اس غلام کو بٹھایا اور کھجوریں کھلائیں، گرم دودھ پلایا اور فرمایا کہ تم اپنے بستر میں آرام کرو۔ تو اس غلام نے پوچھا کہ یہ پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں تھا نبی علیہ السلام کو۔ آپ کو پتا ہے جو لوگ پیارے نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھتے تھے، جانتے نہیں تھے، تو اپنے پاس سے کوئی نام رکھ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے میں آیا ہوں، اب میں آگے علاقے کو نہیں جانتا ہوں تو میں نے اپنے پاس سے دو چار نشانیاں رکھ لوں گا کہ اس طرح گلی میں جاؤ، ایک مسجد کا دروازہ پہلے ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اپنے پاس سے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا اپنے پاس سے نشانی رکھ لیتے ہیں۔ معبد کے جھونپڑے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہجرت کے دوران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جھونپڑی میں بیٹھ کے دودھ تناول فرمایا تو ابو معبد جب شام کو آیا تو اس نے معبد سے پوچھا تھا کہ آج گھر میں بہت بہترین خوشبو ہے اور جانور بڑے خوش ہیں، دودھ بھی بڑی مقدار میں گھر میں رکھا ہوا ہے، گھر کے حالات بڑے بدلے ہوئے ہیں، عجیب سی نورانیت ہے، دل کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ اس نے معبد سے پوچھا تھا کہ معبد آج ہمارے گھر میں کون ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک ہے وہ کسی بہت بڑے صحابی نے بیان نہیں کیا۔ امام بخاری نے نبی علیہ السلام کے جو حلیے کی عکاسی کی ہے وہ معبد ایک عورت کی نظروں سے کی ہے۔ تو معبد کو جب اس کے میاں نے پوچھا معبد نے کہ ہمارے گھر کون آیا تھا، یار آج اتنا گھر بدلا ہوا ہے، ہر چیز میں رونق لگ رہی ہے، معبد کو اچانک یاد آیا کہ میں تو ان کا نام ہی پوچھنا بھول گئی۔ جو مہمان آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے اور میں تو ان کا نام پوچھ، لیکن اس نے اپنے خامد کو یہ نہیں کہا کہ میں نام پوچھنا بھول گئی، اس نے فوراً اپنی طرف سے ایک نام رکھا۔ جب ابو معبد نے پوچھا معبد کون ہمارے گھر آیا تھا جو آج گھر میں اتنی نورانیت ہے، اور میں ہمارے گھر آج مبارک آیا تھا۔ مطلب جو آنے والا تھا وہ اتنا مبارک تھا کہ اس کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ تو یہ غلام نے بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اس نے بھی کہا کہ پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ نے کھجوریں کھلا دی، دودھ پلا دیا، آپ کہہ رہے ہیں آرام کرو، تو میرا مالک تو صبح کو مارے گا اگر میں یہ چکی نہ چلائے۔ تو کیا فرمایا میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا نہیں نہیں، تم بستر میں آرام کرو، تمہاری جگہ چکی ہم چلا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے غلام کے لیے چکی چلا رہے ہیں جس کو لوگ انسان بھی نہیں سمجھتے اور جو مسلمان بھی نہیں ہوا ابھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ساری رات چکی چلائی، غلام سوتا رہا، آٹا تیار ہو گیا، نبی علیہ السلام رکھ کے آ گئے، دوسرے دن پھر شام کو گئے، ابھی بھی غلام کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کو دوبارہ کھجوریں پیش کی گئی، دودھ پلایا، پھر وہ آرام کرتا ہے، نبی علیہ السلام اس کی جگہ پھر چکی چلاتے ہیں،
3 راتیں جب تک وہ شفایاب نہیں ہو گیا، جب تک وہ شفایاب نہیں ہو گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جگہ چکی چلا رہے ہیں۔ اور وہ مکہ المکرمہ کے قریب میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا ایک دیہاتی آدمی اپنے اونٹ بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا۔ اب اس نے منڈی میں اپنے اونٹ بیچے، لیکن جس بندے نے اونٹ خریدے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ وہ جس بندے نے اونٹ خریدے ہیں وہ اس غریب آدمی کو پیسے نہیں دے رہا۔ اب 1 ہفتہ ہو گیا وہ پریشان کر رہا ہے، تو اس نے مکے میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی یہاں سرکاری آدمی ہے جو میرے پیسے دلوا دے؟ تو کسی نے کہا کہ بیت اللہ میں چلے جاؤ، جہاں طواف ہوتا ہے وہاں 10-15 لوگ ایک طرف بیٹھتے ہیں پگڑیاں باندھ کے، بہترین کپڑے پہن کے، وہ سارے چودھری ہیں۔ اور وہ چلا گیا بیت اللہ میں، وہاں تو اس نے دیکھا وہاں 10-15 لوگ بیٹھے، کون؟ امیہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، عبداللہ بن جدعان بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، سارے بدترین دشمن اسلام کے۔ اب اس نے ان سے جا کے کہا کہ جناب میں 1 ہفتہ پہلے اونٹ لے کے آیا تھا، میں نے مکہ المکرمہ کی منڈی میں اونٹ بیچے، اب جس بندے نے میرے جانور خریدے وہ پیسے واپس نہیں دیتا۔ اب ان میں امیہ سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا، جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا۔ تو اس نے اس بندے سے کہا، کیونکہ جو دلال ہوتے ہیں ان کو شوق ہو جاتا ہے جب کسی کے پیسے مرے تو ہم نے کروا دیں، تو اس نے کہا اس بندے سے کہ ہاں بتاؤ کس نے پیسے مارے، ہم تمہارے پیسے نکلوا دیں گے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم سارا دن بیٹھ کے بندہ ہی یہی کرتے ہیں، ادھر کا مال ادھر، ادھر کی جگہ ادھر۔ تو اس نے کہا نام بتا دے پیسے کس نے مارے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میرے جو پیسے جس بندے نے مارے اس کو لوگ مکے میں ابو جہل کہتے ہیں۔ جب اس نے امیہ نے یہ بات سنی تو مسکرانے لگا، سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسے کہ بھائی یہ تو ہمارے چودھری کی بات کر رہا ہے، یہ تو ہمارے بادشاہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو امیہ کو ایک شرارت سوچی، امیہ کے ذہن میں فوراً ایک شرارت آئی، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اپنے پاس کھڑا کیا اور بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا بیت اللہ کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے علاوہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہے چاروں طرف، اور ابو جہل روزانہ سازش کرتا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائے۔ تو امیہ کے ذہن میں یہ شرارت آئی، تو اس نے اس بندے کو کہا کہ وہ تو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم ان کو جا کے کہہ دو تو وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ امیہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ یہ کام شرارتن کر رہا ہے، لیکن اس کا بھی یہ یقین ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے پاس جائے گا، اگر اس دربار میں سوال کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے سوال کا جواب نہ دیا جائے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ گیا، اب امیہ نے کیوں بھیجا اسے؟ امیہ نے اس لیے بھیجا کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے فریاد لگائے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو جا کے فریاد لگائے اور نبی علیہ السلام اس کی مدد نہ کرے۔ اب نبی جب اس کی مدد کے لیے جائیں گے تو ابو جہل کے ساتھ جو لڑائی کروانا چاہتے ہیں اس کا موقع مل نہیں رہا، تو موقع آج ہی کیوں نہ آ جائے اس بہانے۔ تو اس نے بھی اس بندے کو پتہ بتا دیا کہ جاؤ سامنے بیٹھے۔ وہ بندہ جب پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو لوگ پہلی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے اپنے پاس سے ان کا نام رکھ لیتے تھے، تو اس نے جب دیکھا قریب جا کے تو بڑی پیاری صورت والے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی طرف دیکھا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں ایسی کی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا آؤ آنے والوں، تم تو مجھے پریشان مسافر لگتے ہو، بھوکے بھی لگتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے تو پریشان بھی ہے، مسافر بھی ہے، بھوکا بھی ہے۔ اب جب اس نے ہمدردی کے لفظ سنے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اس نے کہا ہاں پیاری صورت والے میں پریشان مسافر ہوں، کئی دن سے بھوکا بھی ہوں. اب نبی علیہ السلام نے اس کا کام نہیں پوچھا، حاجت نہیں پوچھی، اس کا ہاتھ پکڑا اپنے ساتھ لے گئے. فرمایا چلو پہلے گھر چلتے ہیں، تمہیں کچھ منہ ہاتھ دھلوائیں گے، کچھ کھانا وانا کھلائیں گے، پھر پوچھیں گے تمہاری کیا ضرورت ہے. ادھر جاسوس پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو کیا ہوتا ہے، تاکہ امیہ کو آ کے بتانا ہے کہ نبی علیہ السلام ابو جہل کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اب نبی علیہ السلام اس بندے کو لے گئے، اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، کھانا وانا کھلوایا. جب اس کو ہوش آواز ضرورت ہوئے پر میں آپ بتا دیں کیا کام ہے تیرا. تو اس بندے نے کہا کہ پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے میں جانور بیچنے آیا تھا، میرے جانور ایک بندے نے خریدے، وہ صبح شام کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا، میں تو آریتن جانور لاتا ہوں، مطلب گاؤں والوں کے یہاں بیچتا ہوں، کچھ پیسے مجھے بچ جاتے ہیں، کچھ جن کے جانور ہوتے ہیں ان کو بچ جاتے ہیں. اب تو میں پریشان ہوں، نہ جانور ہاتھ میں رہے نہ رقم آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کس نے تمہارا پیسے مار رکھے، کون ہے بندہ جو تمہارے پیسے نہیں دیتا. تو اس بندے نے کہا کہ سونی صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بندہ اس کا نام ابو جہل ہے. اب جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل ہم دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے. پتہ یہ لگا غریب کے ساتھ اس کا کام کروانے جانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا ہاتھ توڑا، سیدھا ابو جہل کے گھر. جب دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں اور غریبان میں گھٹی؟ اب غریبوں کے ساتھ بھی شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ مظلوم آدمی ہے، بدو ہے، اس کے ساتھ بدماشی، چل جا پیسے لیا. اب ابو جہل وہ جاسوس ساتھ میں بھی جھگڑا دیکھ رہا ہے. اب ابو جہل نے گردن جھکائی، سیدھا اندر گیا، درہم و دینار تھیلی میں لایا اور لا کے اس بندے کو پکڑا دیا. فرمایا سن لیا دوبارہ نہ کسی غریب کے ساتھ دھکا کرنا. اب نبی علیہ السلام وہاں سے واپس چل پڑے. وہ غریب آدمی بھی ساتھ میں، اس کی رقم اس کو مل گئی. چند قدم چلنے کے بعد خود نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میرے عزیز اب تمہارا کام ہو گیا، اب تم مجھے اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ کسی نے کہا ہے نا خود ہی بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. بھیک بھی خود دیتے ہیں اور دعا بھی خود ہی دیتے ہیں. اب اس بندے نے جب اس کا کام ہو گیا، نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے پیاری صورت والے آپ کون ہیں؟ پہلے میں نے آپ کا تو پوچھا ہی نہیں آپ کون ہیں. فرمایا میں محمد الرسول اللہ، اللہ کا سچا نبی ہوں. تو اس بندے نے کہا اچھا مجھے مکے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک اللہ کے نبی آ گئے ہیں، لیکن تم ان سے مت ملنا، اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو انہی کا ہو جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ انہوں نے برائی تو کی تھی لیکن یہ بات ان کی سچی ہے کہ اگر کوئی آپ سے مل لے تو پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے. اب تو میں آپ سے مل چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، گفتگو کر چکا ہوں، اب مجھے آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل کروا دیں. اللہ ادھر جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا اور جناب چودھری چودھری کا آج خوش ہو گیا نبی علیہ السلام کے سامنے. آج تو اس کی ہوا نکل گئی. اب سارے بڑے پریشان ہوئے بھی. ابو جہل تو بڑا طاقتور سردار ہے مکے کا، وہ تو بڑا چودھری ہے، وہ تو بڑا ظالم ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنی بار لڑ چکا ہے. وہ کیسے نبی علیہ السلام کے کہنے میں اس نے غریب کو پیسے واپس دے دیے. سارے چودھری ابو جہل کے گھر اور تم نے ہماری بےزتی کی افزی نام کروا دی. پورے مکے میں شور مچ گیا، اس غریب کے پیسے تم نے لوٹا دیے. پتہ لگ گیا پورے مکہ مکرمہ میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کو بھی ڈر لگتا ہے. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ کیا لگا سنو میں ڈرا نہیں ہوں. آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے میرا دروازہ کھولا تو ہوا میں ان کے سر کے پاس ایک اژدہا کھڑا ہوا پھن پھیلائے کھڑا تھا. میرا یقین تھا کہ آج اگر محمد رسول اللہ کی بات کا انکار کیا تو یہ تجھے زندہ نکل جائے. ہمیں اپنی جان میں چاہیے. نبی علیہ السلام جب نبی علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، ابو جہل نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو شدید تکلیف پہنچائی. ادھر سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ واپس مکے میں داخل ہو رہے تھے تو ایک باندھی عورت
جو کسی کی غلام تھی وہ کھڑی ہوئی تھی چوراہے پہ. امیر حمزہ پاس سے گزرے تو اس نے دسمندانہ الفاظ میں کہا کہ ایسے گھوڑ سوار کی شجاعت کا کیا فائدہ کہ لوگ محمد رسول اللہ کو اب سرے بازار چوٹ پہنچانے لگے. سیدنا امیر حمزہ رک گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ اس عورت نے خاتون نے جذبات میں کہا کہ کیا تمہارے بھتیجے تمہارے والد کے انتقال کے بعد اتنے بے بس تم سمجھتے ہوئے کہ کوئی بھی مکے میں ان پہ ظلم کرے؟ پھر پوچھا کیا بات ہے خاتون؟ اس نے کہا کہ ابو جہل نے آج آپ کے بھتیجے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو تکلیف پہنچائی ہے, ان کے سر پر زخم ہو گیا. تو سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچے, کمان لے کے اس کے سر کو پھاڑ دیا, زخمی کر دیا. فرمایا خبردار جو آج کے بعد کبھی محمد رسول اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی. لیکن یہ بدلہ لینے کے بعد جب سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ سے ملے تو نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو پیارے نبی علیہ السلام کو جب دیکھا اپنی چھاتی سے لگایا. نبی علیہ السلام جذباتی تھے. اپنے چچا سے جب ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. تو سیدنا امیر حمزہ نے کہا تھا کہ بھتیجے غم نہ کر, میں بدلہ لے کے آیا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے چچا میں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا, میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا. فرمایا بھتیجے تو کیسے راضی ہوگا, کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر آپ فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے تو میں پھر راضی ہو جاؤں گا. پیغمبر نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں 2 نفل نماز پڑھنے کے لیے گئے تو جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے ان کا نام سیدنا عثمان بن طلحہ ہے. اب انہوں نے کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کی چابی دے دو, میں تو نفل پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے سخت بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ قریش کا کوئی بچہ بھی چابی مانگ لیتا تو میں دے دیتا, نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا. تو ہمارے نبی علیہ السلام غیرت والے نبی تھے. کون سے نبی تھے؟ غیرت والے نبی تھے. یہ نہیں کہا کہ یار پرانی جان پہچان ہے, یہ نہیں کہا کہ تو میرا محلے دار ہے, یہ نہیں کہا کہ تو ہمارے باپ دادا کے گھر آتا رہا, نہیں, یہ بھی نہیں کہا کہ میرا دادا اس گھر کا متولی رہا ساری زندگی, یہ بھی نہیں کہا کہ اجلاس وقت تو میں ہی ہوں جس نے اٹھا کے اس جگہ پر رکھا, کچھ نہیں کہا, بلکہ اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کے عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یقین کے ساتھ کہا کہ ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے, ہمارے لے لیں گے یہ چابی ہم تم سے. اور پیارے نبی علیہ السلام جب 10 سال بعد تشریف لائے ہیں خانہ کعبہ میں واپس مکہ المکرمہ میں, جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں, جب سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر بن خطاب, سیدنا عثمان بن نورین, مولا علی شیر خدا, سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں, ابو ہریرہ بھی ساتھ میں ہیں اور سیدنا بلال بھی, سارے لوگ ساتھ میں. تو نبی علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو فتح کر کے داخل ہوئے اور میں بلاؤ عثمان بن طلحہ کو چابی اس کے پاس ہے. اب جب یہ آئے نا تو یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں, کیونکہ جب کبھی دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بندہ جب طاقت میں آتا ہے تو اپنے مخالف کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے, دنیا کا یہ قاعدہ ہے. میرے نبی علیہ السلام نے صرف دین نہیں دیا, زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی روش بدلی, ان کے مزاج کو بدلا ہے. عثمان بن طلحہ ہے فرماتے ہیں کہ 10 سال کا جو عرصہ گزرا, ابو جہل بھی, عتبہ بھی, ولید بھی, امیہ بھی, عبداللہ بن جدان بھی, ابو لہب بھی, فرمایا یہ سب بیٹھ کے روز پلاننگ کرتے تھے کہ ہم اس طرح دین حنیف کو ختم کریں گے, ہم اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیں گے. فرمایا لیکن مجھے وہ دھمکی یاد آتی تھی بار بار, اور میرا یقین تھا ابن طلحہ وہ جو رسول اللہ کہہ گئے تھے نا کہ ایک دن آئے گا ہم نے چابی لے لی تھی, اور میں دیکھ لیا آج وہ دن آ گیا ہے. اب جب چابی دی, نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو کھلوایا, لات و عزا سے اس کو پاک کیا گیا. جب 2 نفل پڑے, جب باہر نکلے, جب تالا لگایا, فرمایا عثمان بن طلحہ کو آگے بلاؤ, یہ ڈرتے ڈرتے آگے جا رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا, میں نے چابی نہیں دی تھی, میں نے سخت بات کی تھی, اب میرا انجام کیا ہوگا, سزا دے دی جائے گی, قتل کر دیا جائے گا, پھانسی دے دی جائے گی, اب ہوگا کیا, اب تو چاروں طرف ان کا راج ہے.
ان کی حکومت ہے. وہ دور چلا گیا جب سیدنا بلال کو گلی کوچوں میں لوگ کھینچتے تھے. آج تو بلال رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ کی دائیں طرف کھڑا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جب قریب پہنچے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس چابی کو پکڑا اور سیدنا عثمان بن طلحہ کو پکڑایا. فرمایا ابن طلحہ یہ چابی اپنے پاس رکھ, اب قیامت تک یہ تیرے ہی خاندان کے اندر باقی رہتے. فرماتے ہیں کہ میری طرف چابی نہیں آئی, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب اسی دوران مقدمات سامنے آئے, نبی علیہ السلام نے معافیوں کا اعلان کیا تو نماز کا وقت ہو گیا. اب جب نماز کا وقت ہوا تو پیارے نبی علیہ السلام نے, کیونکہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سین میں کھڑے اور بڑے بڑے شہزادے اس وقت موجود ہیں, مکے کے چاروں خلفائے راشدین کے علاوہ بھی سیدنا عبدالرحمن بن عوف جیسے, عبداللہ بن زبیر جیسے مفسر قرآن وہاں موجود ہیں, ابو عبیدہ بن جراح جیسے امیر الامت وہاں اس وقت موجود ہیں, خالد بن ولید جیسے سیف اللہ وہاں پر موجود ہیں, سارے شہزادے بڑے بڑے. اب نبی علیہ السلام نے کیا کہا اتنے لوگوں کے بیچ میں, اور فرمایا میرا بلال کدھر, اور بلال کدھر ہے. اب سارے لوگ بلال کو ڈھونڈنے لگے. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پیچھے, غلام تھے نا, کالے تھے, حبشی تھے, عرب میں تو انسان تو انسان بھی سمجھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. اب بلال سب سے پیچھے تھے, لیکن جب نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال کو آواز دی تو صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ سیدنا بلال کو آذان کے لیے بلانے کے لیے آواز دی.